السلام علیکم پیارے ناظرین۔ ظرف جو ہے برداشت کرنے کی صلاحیت ہے اور آپے سے باہر نہ ہونے کی صلاحیت۔ مثال، اگر پیسہ آ جائے تو بہکی بہکی باتیں کرنا اور بہت غریبی آ جائے تو مایوسی کی باتیں کرنا۔ کسی کے دل کی ایک آہٹ جنت میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے۔ ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو جنت میں لے آتی ہے۔ اس لیے آپ دل کی دعا لو، دل کی آہ نہ لو۔ جھگڑا نہ کرو، زندگی کے قریب رہنے کی کوشش کرو، سب کو معاف کر دو۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو بھی ساتھ ملایا، فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا۔ انہوں نے مخالفین کو بھی صحابی بنا دیا۔ جو اپنے وجود کی سیر نہیں کرتے اور سو سجدے کرتے رہتے ہیں، وہ ظاہری سیر میں پھنسے رہتے ہیں۔ جو شخص اپنے دل کے اندر توجہ نہیں کرتا، وہ ظاہر اور باطن دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ توبہ کرو اور یاد گناہوں سے بھی توبہ کرو۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا۔ جس کی اب پیدائش ہوئی وہ پیدائش سے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہے؟ وہ پرندہ جو سرد علاقوں سے گرم علاقوں کی طرف ہجرت کرتا ہے، وہ برفوں میں چھوڑے ہوئے اپنے انڈوں سے بھی رابطے رکھتے ہیں، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے دل اور اپنی نگاہ کی گرمی سے انڈوں کو گرم رکھتے ہیں، انہیں سیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دفعہ قید خانے میں گھبرائے سوچ رہے تھے کہ یہاں سے کیسے نکلیں گے، تو کہنے والے کہتے ہیں انہیں ایک آواز آئی کہ یہاں سے تمہیں وہی نکالے گا جس نے تمہیں کنویں سے نکالا تھا۔ یہ سن کر آپ سجدے میں گر گئے۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزارہا غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محبت کا سجدہ انسان کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ آپ بندے کی رضا بھی چھوڑ دیں اور بندوں سے ناراض ہونا بھی چھوڑ دیں، اور آپ میری چھوٹی سی نصیحت مان لیں کہ بندوں کو ناراض کرنا چھوڑ دو اور بندوں کو راضی کرنا بھی چھوڑ دو، اور صرف اللہ کو راضی کر لو۔ بہشت میں انسان کو ہر طرح کی آزادی تھی، محنت کے بغیر خوراک میسر تھی۔ کیا نہیں تھا؟ صرف ایک پابندی تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ انسان نے اپنا بہشت قربان کر کے یہ پابندی آخر توڑ دی۔ انسان آزادی چاہتا ہے، مقدر سے بھی آزادی۔ کتابوں میں جس نے نظر عطا کی، نظر کو نظارہ وہی عطا فرمائے گا۔ جس نے آپ کو ذہن عطا فرمایا، خیال وہ خود ہی عطا فرمائے گا۔ جس نے دل عطا فرمایا، وہ دلبر بھی عطا فرمائے گا۔ جس نے گلا عطا فرمایا ہے، وہ سامعین خود ہی پیدا کر دے گا۔ اپنے وجود سے نکالو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مشیت میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ اگر آپ کے گھر میں نیک لوگوں کا، بزرگوں کا، نیک روحوں کا آنا جانا ہے تو خود بخود گھر کی دیواریں نیک ہو جانا شروع ہو جائیں گی، اور بہت ساری غلط تصویریں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں بزرگوں کے 2-4 چکر لگ جائیں تو آپ کے گھر کے قصے بدل جائیں گے۔ کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غور سے دیکھا جائے، ورنہ
اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر ایک جہان رکھتی ہے۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے، عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ آپ فلاح چاہتے ہو تو چپکے سے عبادت کرتے جاؤ، لیکن استقامت چاہتے ہو تو استقامت صرف جلوے میں ہے، اور جلوہ محبوب کا ہے، اور محبوب تک رسائی پیر کامل کے دم سے ہے۔ برائی سے نفرت کرو، برے آدمی سے نہیں۔ برے سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ یہ نہ پوچھو کہ وہ حق سے کیوں محروم ہوا، تم یہ دیکھو کہ تم نے حق سے زیادہ کیوں حاصل کر لیا۔ تیرا حاصل ہی اس کی محرومی بن گیا۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں، تمہارے پاس تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا، اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں لیکن دل ہی نہیں۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور اس دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبانہ زندگی بسر کرتا ہوا آخر کار ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر راضی ہو جائے تو ارد گرد کے لوگوں پر بھی رضامند ہو جاتا ہے۔ دلہا ایک ہوتا ہے اور ساری بارات کھانا کھاتی ہے، تو یہ بات ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پر مہربان ہو تو باقیوں پر بھی مہربانی ہو جاتی ہے۔ شعور کی تلاش میں لوگ خانقاہوں پر جاتے ہیں اور انہیں شعور ملتا ہے، تو ایسا شخص موت سے آزاد ہو جاتا ہے جس کے مزار پر بیٹھنے سے شعور ملتا ہے۔ وہاں بیٹھنے سے خیال بدل جاتا ہے، اور خیال بدل جانا ہی ان کا فیض ہے، یعنی پہلے خیال کچھ اور ہوتا ہے، پھر مزار پر جا کے بیٹھنے سے خیال اور ہو جاتا ہے۔ منی کی پیدائش اور گاڑھے پن کے لیے آسان میں نسخہ۔ یہ انتہائی آسان نسخہ منی کی قلت کے مریضوں کو پہلی دوا کے طور پر استعمال کرایا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کا رزلٹ ہمیشہ 100% ہی رہا ہے۔ آپ بنا کر استعمال کریں اور فائدہ ملنے پر اس فقیر کے لیے دعا ضرور کریں، اور ہاں، اس نسخہ کو شیئر بھی کریں، ہو سکتا ہے کوئی مہنگی دعائیں نہ خرید سکتا ہو، اس نسخہ سے اس کا بھلا ہو جائے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں: تل سفید 5 تولہ، چینی 5 تولہ، دونوں کو پیس کر باریک صفوف بنا لیں اور ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ طریقہ استعمال: روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ ہمرا دودھ 1 گلاس 15 دن استعمال کریں۔ منی کی پیدائش اور گاڑھے پن میں بے انتہا اضافہ ہوگا اور آپ کی ٹائمنگ بھی بڑھے گی۔ آدمی جوان کب ہوتا ہے؟ وہ آئندہ کے خواب دیکھے۔ بوڑھا کب ہوتا ہے؟ جب وہ گزشتہ چیزیں یاد کرے۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو اعمال غلط ہو گئے ہیں، اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اے دل، تو اگر غموں سے مکمل نجات چاہتا ہے تو محبوب کا غم اپنے اندر بسا لے، کیونکہ جو دل عاشق کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ باقی سب غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔